انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مثابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے۔ لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہررا ہوا بن بن واقعہ، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے غلائط شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یہ سن 60 ہجری۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گا۔ لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو، ایک ایک شخص سے رائے دینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں، ڈفرنٹ فیملیز ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی۔ وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں۔ تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ۔ اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں فوت ہو گئے، لیکن باقی 4 رہ گئے۔ ان 4 کو نوٹ کیجئے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں۔ ان 4 میں کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، عمر میں سب سے بڑے وہ، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم، اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں۔ اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ روایت حدیث میں جو سنہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا۔ لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ 2 حضرات رہ گئے، یہ نسبتاً نوجوان ہیں، ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینے کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہاں کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد چلے گی نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں، خوریزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی؟ دین کو بدل دیا جائے گا، دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہوئی، we have to challenge، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں۔ انہوں نے بیعت سے کھا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ لی۔ یہی معاملہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسریٰ کی روایت بھی شروع ہو رہی ہے، اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنا۔ تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مثابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے۔ لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی۔ واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہررا ہوا میں نے گنوا دیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے۔ لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے، کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے قتل کیا، اصل قاتلان کوفی، وہی سبائی۔ البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کیا، کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد
اس کے بعد واقعہ ہرہ بھی ہوا جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کر دیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو۔ اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا، تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیٹھنے کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے۔ پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو۔ صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے۔ حضرت حسن کی اولاد میں، پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسین کی اولاد میں، پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور، کسی نے بغاوت نہیں کی۔ جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت اور تزکیہ کر رہے تھے۔ کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کی، نوٹ کر لیجیے اس بات۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفاء ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانحہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعلق ہے، اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولیوشن اور کاؤنٹر ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے۔ جب کسی ملک میں، کسی خطہ ارضی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ابتدا میں کوئی انقلابی لوگ چند ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن کشاکش کے دوران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی، اب ہمارا بس نہیں چلے گا، لہذا سر جھکا دو۔ اسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا نیوی پاؤ، اس وقت کو گزارو۔ اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ۔ یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا۔ بہرحال یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھی کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا، سرنڈر کیا، اسلام لے آئے، گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لبادے میں۔ لیکن وہ تھے اسی طاق میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو لہو بالا کر دیں، تلپٹ کر دیں۔ یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا، کیونکہ مشرکین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئی ہے جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرک قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلوم ہے کہ مصحف میں یہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھی بھی آپ کو نظر آتی، باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو کیا وجہ ہے یہاں کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ یہ صورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر اتری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہ گویا کہ اس سے متضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لیے آخری موقع ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ۔ اس میں ایک تیسری گنجائش خود بخود نکلتی تھی، یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ایسا بہت سے لوگوں نے کیا بھی، لیکن اکثر لوگوں نے گردن جھکائی۔ لیکن رد عمل ظاہر ہوا، ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نبوتوں کو مان لی، ایک مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیں گے۔ یہ رد عمل تھا مشرک عرب کا، مشرکین عرب کا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائی کا یہ بڑا اہم باب ہے، with an iron fist۔ حالانکہ وہ بہت رقیق القلب، کمزور، ضعیف الجسہ انسان تھے، لیکن یہ کہ عظیمت کوہ ہمالیہ جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے، with an iron fist۔ انہوں نے ان ساری جو رد عمل کی جو تحریکیں تھی انہیں کچل کر رکھ لی، اور پھر پورے عرب کو گویا کہ اثر نو
اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اس میں سلطنت روما جو ہے، جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھی، سلطنت روما قیصر روم، ہیرقلیس ہرقل تھا اس وقت کا جو رومی جو قیصر روم تھا، حکمران تھا، شہنشاہ تھا، اور دوسری طرف ایرانی مملکت تھی، خسرو پرویز کا۔ لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، بلکہ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ مقوقس پیٹریارک جو تھے اس کے الیگزینڈریا کے، انہوں نے حضور کے جو نامہ مبارک دیا تھا اس کا بہت اکرام کیا، تکریم کی، تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں۔ ہرقل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے، جیسے کوئی 250 برس پہلے یا 300 برس پہلے، 300 برس پہلے جیسے کانسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، لہذا اس کی سلطنت باقی رہی، اس کی حکومت باقی رہی۔ اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن یہ کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے۔ البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پرخچے اڑ گئے، اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، حضور نے فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا، اس کے ٹکڑے کر۔ بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا، اور ایرانی جان لیجئے کہ ان کے اندر بہت اسٹرانگ نیشنلزم ہے، آج بھی ہے، آج بھی اسٹرانگ نیشنلزم، لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا۔ ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی، نسیہ منسیہ ہو گئی، وجود نہیں رہا، لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولوشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا، اس نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈمڈ تھا اسلامی حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، کہ وہ جہاں بھی پایا جا اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں لا کے بیچ دیا گیا۔ حضرت عمر نے کہا یہ واجب قتل ہے، قتل کر پہنچ۔ اس نے کہا اچھا مجھے ذرا پانی پلا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے پانی لاؤ، پانی دے، پانی کا کٹورا کرے، مجھے پہلے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ہمارا وعدہ۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا، کرو مجھے قتل کیسے کرو گے، میں نے وہ پانی تو نہیں پیا، اس سے اپنے آپ کو بچایا۔ بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس عذر کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کی اپنی مروت و شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا۔ اس کی سازش سے ابو لولو فیروز اس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے، جیسے چکی کی ایک کلی ہوتی ہے، وہ کلی جگہ سے ہٹ جائے تو چکی کیسے چلے گی؟ یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب شام کے محاذ پر کچھ پسپائی سی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جاؤں گا محاذ پر اور کمانڈ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین آپ مت جائیں، چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی، آپ کلی ہے اس وقت اس نظام کی جس کے گرد یہ اسلام کی چکی گھوم رہی، آپ مت چل۔ لہذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی، اس قدر سائد مشورہ تھا جو کیا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ، لہذا عمر کو پیچھے ہٹا دینے سب بیٹھ جائے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی عمارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، اور حضرت عثمان کے بھی 10 سال پہلے جو ہے وہ بالکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے بالکل مشابہ ہے، مماثلی۔ ہمارے دنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا کہ سارے 12 سال شاید فتنہ ہی فتنہ رہا، فساد ہی فساد رہا، دنگا رہا، لڑائی رہی۔ نہیں، 10 سال پورا امن، اور جس طریقے سے فتوحات کا سیلاب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے 10 سالوں کے دوران گیا۔ آخری 2 سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے، یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ۔ مذاہب کی جو 3 سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی، ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکت ہرقل، مملکت روم، مملکت ایران، رومی سلطنت کی 2 ٹانگیں مسلمانوں نے توڑ دی، شمالی افریقہ سے نکال دیا، مغربی ایشیا سے نکال دیا، لیکن یورپ میں وہ قائم تھا، اس کی سلطنت تھی، لیکن ایرانی سلطنت کا بالکل دیا پاچا ہو گیا، ختم۔ اسی طریقے سے 3 مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی، مشرکین عرب سے، اس کا میں بیان کر چکا ہوں، ان کا پہلا بار حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں ہو گیا۔ دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیات طیبہ کے دوران، لیکن جو یہودیت بطور مذہب، اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا، کم سے کم جزیرہ نما عرب۔ مدینے میں 3 قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں 2 نکالے گئے، اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو بھی
جو جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا. پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا. وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے. تو اس اعتبار سے اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت وہ ہم ہے. اب انہیں معزول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ بہت زیادہ یوں سمجھیے ایگریوڈ، سب سے زیادہ جن کو غضب پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے وہ یہودی تھے. لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسین شہید. اب اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے، یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا، اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاصہ بھی کہانی ہے. کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا؟ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا. ٹھیک، اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال بس دے دوں آپ کو. پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا. سینٹ پال جسے دنیا جانتی ہے، جس کے نام توحید کو تثلیث میں بدل دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تلقین کر کے گئے تھے. توحید ختم، تثلیث حاصل، جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے، اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے، تثلیث. نمبر 2 شریعت موسوی کو ساقط کر دیا. لہذا اب پالزم جو ہے کرسچینٹی نہیں رہی. وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، ساقط کر دی. نمبر 3 اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا، جنٹائلز یا گوئمز کے اندر بھی، غیر یہودیوں میں. حالانکہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے خطاب کرنا ہے اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. اب آپ دیکھیے حضرت مسیح کے فوراً بعد اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے وہ بدترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا. بعد میں لبادہ اوڑھا اور یہ کہ مجھے وہ کاشفہ ہوا ہے، وہ کاشفے میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی فراڈ تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی، دین مسیحی کو بالکل ختم کر دی. آج کہاں ہے وہ دین مسیح؟ دی 100 کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا کے اندر موجود تھے عیسائیت کی حیثیت یہودیت ایک فرقے سے زیادہ نہیں، یہودیوں کا ایک فرقہ، ایک جماعت. بس یہ سینٹ پال ہے جس نے اسے ایک مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کی. So it should be called Paulism. اور یہ ایک آدمی کا کارنامہ. اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت مسیح کے فوراً بعد، رفع سماوی کے فوراً بعد. 1500 برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر، اصلاح مذہب، اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا. یہودی ذہن نے عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس، اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس میں تفصیل نہیں جانا چاہتا. میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال و مستقبل. اس میں نے تفصیل بیان. یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی، جیسے کہ علامہ اقبال نے، مارکس بھی تو ایک یہودی تھا نا. تو ابلیس کی مجلس شورا میں بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جلوس سے چاک چاک. یہ ایک یہودی فتنہ گر مارکس نے وہ تصور دنیا کو لیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشوک ریولوشن، اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گیا. آج سے 50 سال پہلے امریکہ کانپتا تھا، روس کے سامنے کھڑا ہوا کانپ رہا تھا، اس لیے کہ روس سائنٹیفک ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھا. اس کے ایسٹروناٹس پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بہت پیچھے تھا. بہرحال اس نے جس طریقے سے USSR کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن جان لیجئے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جروں سے تار تار. اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر. آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی تھی نہیں. حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی. سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہے، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار. اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار، انکارنیشن آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے. نمبر 2 اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک مسیح ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ کو اول موسٹ حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ دو غاصب ہیں، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت خاص طور پر۔ پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا۔ پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ۔ ہمارے پنجاب میں قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں۔ قبیلہ ایک، یہ وٹو قبیلہ۔ تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے۔ تو چوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپقلش تھی، مقابلہ، مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی۔ اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ عاجزوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم اس سے بڑھ کر کریں گے۔ ان کے اندر یہ مسابقت فی الخیر کی تھی، لیکن چپقلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل۔ پر اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم، یہ غاصب ہے۔ اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے۔ حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے، چھوٹا قبیلہ تھا۔ حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا۔ یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپقلش بنو ہاشم سے تھی۔ اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکایا۔ یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے، اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا۔ کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی، کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، اس نے یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے، اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ انہوں نے ایسا اٹھایا، اور وہ زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائی تھے نہیں، نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو پاک لا کر تراور درخت بن گئے۔ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے، جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا کرتے؟ کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، رد کر دی بات۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا۔ حضرت علی سے کہا گیا، اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ہلاک ہوئے۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے۔ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے، اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب ہو گیا، انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی تھا، تو اندر ہی آپس ہی پہ اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے، وہ توسیع کا عمل ہو گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کمی چل رہا ہو، بھرا ہوا ہو، لوڈنگ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے، تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے، انکلائن پر ہے، آسان کام نہیں، خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے۔ اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا، اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا، ہم قیاس کر سکتے ہیں، میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفون تھے۔ لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ پر۔ اچھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا، وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا ہوتا،
کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ہے ایران کو، عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ، اور ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے، وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے، شام کی طرف اور ترکی کی طرف، اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا، جو شمالی افریقہ کو وہ بھی آسان تھا۔ بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں، بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے لشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی، حضرت علی جو ہے اس وقت آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا۔ این اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا، ہم سب قاتل عثمان ہیں، لو ہم سے بدلہ کانس لو گے، اور انہوں نے کیا کیا، جاتے ہی جنگ چھیڑ دی۔ جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو، اس کے سلاوت کوئی چارہ کار ہوتا ہی نہیں۔ ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 2 عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ صورت تھی، سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے، قتل نہیں، ان کا صرف ایک دعویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو، یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو، ہم اس سے قصاص دیں گے۔ اس لیے کہ قبیلہ بنو امیہ کا تھا، اور حضرت ابی معاویہ بنو امیہ میں سے، تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان۔ لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو، میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکوں۔ لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے مجھے گردن بڑھا دیں گے یہ لوگ، اس لیے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے۔ بہرحال ایک عجیب الجھاؤ، ایک ڈائلیما تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک خارجی ابن ملجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امرہم شورا بینہم، تم اپنے باہمی مشورے سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے، میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے، ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا، نہیں یہ نہیں کہا۔ حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دے، عبداللہ ابن عمر کو، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، اس وقت طلاق دینے بھی نہیں آتی، انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا، انہیں طلاق دینے تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا دوں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں تھا، کہیں حرام نہیں ہے، نہ کتاب و سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں قرآن مجید میں۔ تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، خلافت ان کے سپرد کر دی۔ دیکھیے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ محسوس ہوتی، اور تبھی 30 سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی پھر ملوکیت آ جائے گی۔ تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر، اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو، جب بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقیناً۔ بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت ان کے حوالے کر دی، اور کچھ شرائط تھی طے ہو گئی، اللہ خیر رہی۔ حضور کی تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے، اور سبائیوں نے انہیں تانے دیے، یا عار المومنین، اے مومنوں کے لیے موجب عار، موجب شرم، تم نے بزدلی دکھائی ہے، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تم نے بزدلی دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت حدمت کے ساتھ کہا تھا، اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں۔ میرا مستقل موقف یہی ہے
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھ، اہل سنت میں کوئی بھی نہیں سمجھ، لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آ جائے، لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مصلحت دیکھی گئی ہے، اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا، کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں تھی، صاحب میں نے کہا، بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے۔ بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں جناب، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی، شروع ہو چکے۔ حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال میں وہ دور ملوکیت میں شمار ہیں۔ انہیں کسری العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسرا جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسری العرب کہا گیا، عرب کا کسرا یہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں، حضور کے سالے ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل، وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سب کے سب نیک نیت ہے اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہو، اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا نہیں ہوگی، نیت کی غلطی۔ اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے۔ 3 جگہ جو قرآن میں آیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے، اگر ان کے اندر بھی بدنیت ہی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو پھر کیا تزکیہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز۔ شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہے، برادر نسبتی ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے اللہ کے کلام کی۔ البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور ہے۔ یہ میں نے عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، میں نے شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے، میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اسلام قائم ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا۔ تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا۔ اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں، یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھتا، تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دیکھیے قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا۔ ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا، وہ میں بات بحث کروں گا کہ میں نے اس سے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت پہ قائم رہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی تھی۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہے وہ پورے امن، سکون، اطمینان، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی بامی فارغ نہیں، کچھ 20 سال، یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں۔ سبائی بھی دبکے رہے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط کنٹرول کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، موجود تھے دبکے رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ریولیوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لینے ان سے حساب کتاب۔ 20 سال رہے ہیں پورے امن کے، 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت۔ ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین، کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں، اور اب بھی اگر
آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے. 1 لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، نہ معلوم اب کتنے ہلاک. لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ. ولی عہد بنا. حضرت علی اور معاویہ نے ابتداءً جو ہے انکار کیا نہیں، لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی، اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر کی بچے تھے نا، یا تو وہ تھے، اور یا بالکل نو مسلم تھے. اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی، شامیوں کی تھی، ادھر کی تھی. تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملا ہی نہیں. تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے. کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کے پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستحکم نہیں ہوگی. یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت پینی، واقعیت پسندی، ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں، سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں. اس اعتبار سے پھر حضرت علی اور معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہو گئے میرے بعد، جس کو ولی عہدی کہتے ہیں. اچھا، اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کی. یہ بات بہت اہم ہے. میرا کتابچہ ہے سانحہ کربلا، اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے، آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے. 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر. عمر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. عباس فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. زبیر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر. اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا. اہل تشیع کا قول یہ ہے، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی جو بھی طبی وہ موت تھی اس سے ان کے وفات. لیکن میں اس میں نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا، وہ تو ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا، ادھر کی کیا ہے، ان کے پاس کیا دلائل، یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع، میرا موضوع نہیں. لیکن بہرحال یہ 5 حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی. لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم الطبع انسان تھے، انہوں نے جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا. ٹھیک ہے، ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا، ابھی تو میں زندہ ہوں، بات ختم ہو گئی. میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے، فسخ بیعت نہیں کی. اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا، نہ جبر کیا، نہ کوئی مواخذہ کیا. لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت کی. سب لوگوں نے بیعت کر لی. ان 5 میں سے ایک فوت ہو چکے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے رضی اللہ تعالی. 4 تھے، ان چاروں نے ایک اختلاف ہوا. 2 کی رائے یہ تھی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے، کہ اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے، یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں، امت کے اندر خون خرابہ کروائیں، فساد کروائیں. لہذا انہوں نے بیعت کر لی. اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ کوئی رائے رکھے، مجھے اختلاف نہیں، لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد رسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جنہیں حضور نے جو ہے جن کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر. حبر الامہ کہلاتے ہیں. وہ کہیں پیسوں اور ٹکروں کے عمل میں جانے والے نہیں تھے. انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی، نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کی جائے. البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل. 2 حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں، ہمیں کم وقت میں ریزسٹ کرنا ہے. عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں. مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے. ہجرت کر کے جب مہاجرین وہاں پہنچے، کچھ عرصے تک کسی کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، ان کے اولاد ہی نہیں ہو رہی. پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے. یہ حضرت ابو بکر کے نواز سے ہیں. حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے ساتھ آتے ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے. ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں، ایٹ اینی کاسٹ.
حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وقت میں. البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا، یعنی یہ دو تو جڑے رہے، ان دو میں اختلاف ہو. عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے، یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں، یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں، ہمیں یہاں سے جو ہے ریزسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی اس کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بنا ہوا تھا، کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے، آئیے آئیے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا. چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو. 10-12 ہزار افراد نے بیعت کر لی. لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو. ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے. مخلصین تو وہ تھے نہیں. الکوفی لایوفی، کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں، بیعت توڑ دی. فمن نقص فانما ينقص على نفسه، بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ، توڑ دی. ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو، چل چکے تھے وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی. اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے. یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت، یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور بغض کے خلاف ہے. اچھا چلو چلتے. وہاں جا کر بھی این اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف. سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ. دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف، یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں. لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں. اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چٹا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے برگلا کر بلایا تھا. اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا ہوں ان کی حکومت اتنی مستحکم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا. اب چونکہ چینج اوور ہوا تھا، اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے. تو انہیں موقع ملا، سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی. وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے. انہوں نے نہیں مانا. اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں، وہ بزدل، وہ منافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی. اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے. لہٰذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ. ایک بات جو علامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی، اور مجھے میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی، وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا. یہ بات بھی ذرا سمجھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہے کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل ہو. کھلی حدیث. اسی لیے بہت بڑے مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ابن عربی ہے الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے. یہ قاضی ابن العربی ہے جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہے ان کا استنباط ہو. یہ 2 تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہے قرآن مجید کی. احکام القرآن ان کا نام ہے، 2 لوگ، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے. ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے. وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت. میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے. یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت تھے. انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان، ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہے.
We are not loyal to the government. गवर्नमेंट तो कभी बेनजीर की थी, हम उसके खिलाफ तहरीक चला रहे थे, या कभी किसी और की थी उसके खिलाफ तहरीक चल रही है, या कभी ज़ियाउल हक की थी उसके खिलाफ तहरीक चल रही है। गवर्नमेंट को बदलना तो आवाम का हक है, आज उस वक्त नहीं था। उस वक्त रियासत और हुकूमत का कोई फर्क नहीं था, लिहाजा जो हुकूमत से इख्तिलाफ करे गोया कि बागी है। ये है असल में वो पेचीदा मसला कि क्यों किसी मुफ्ती ने फतवा दे दिया, इसलिए कि उस वक्त तक रियासत और हुकूमत का फर्क वाज़ेह नहीं था दुनिया पर। ये तो अभी कुछ 100-150 साल की बात है कि आज हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का एवोल्यूशन हुआ है वो इस स्टेज तक पहुंच गया है कि स्टेट अलग है, हुकूमत अलग है। हुकूमत तो स्टेट के 3 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है, एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत की है, जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है, 3 ऑर्गन से बड़े बड़े उनमें से एक है। तो हुकूमत को बदलना तो आवाम का हक है, चाहे वो वोट के जरिए बदले, चाहे एजुकेशन, अगर पूरा मन एजुकेशन है उससे हुकूमत को बदलने का हक हासिल है दस्तूरी तौर पर हर एतबार से। उस वक्त ये नहीं था, लिहाजा सूरत हाल ये बन